ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو حیات مسیح کا عقیدہ لوگوں میں مشہور ہے، علماء کرام نے کیا ہوا ہے، یہ ایک مسیحی عقیدہ ہے۔ اس کا قرآن پاک میں یا حدیث میں کہیں سے بھی ذکر جو ہے وہ نہیں ملتا، تو آپ ڈاکٹر اسحاق صاحب کے زبانی سن سکتے ہیں۔ مکروا ومکر اللہ، اللہ کی اپنی چال تھی۔ اب اللہ کی چال کیا تھی، اب اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، یعنی یہ کہ ان کے حواریین میں سے ہی ایک نے دھوکہ دیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کروایا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل برنباس میں ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، ہمارے اولین جو مفسرین ہیں ان کے ہاں بھی نہیں ہے، لیکن یہ انجیل برنباس، ایونجیلیم برنابے، جو پوپ کی لائبریری سے برآمد ہوئی ہے، اس کے اندر یہ تفصیل ہے، جاری کر کے پکڑوایا تھا، گرفتار کروایا تھا، اس کی شکل حضرت مسیح کی بدل دی اللہ نے، اور وہ پکڑا گیا، سولی وہ چڑھا ہے، اور حضرت مسیح پر وہ ہاتھ ڈال ہی نہیں سکے۔ باقی جو ان کے حواری ہیں 12 وہ باہر تھے، اس وقت وہ سٹک گیا، ایک شخص وہاں سے چپکے سے گیا کہ اب میں پکڑواؤں گا، اور جا کر جو ہے وہ سپاہیوں کو لے آیا، رات کے وقت قندیلیں لے کر آئے۔ انہوں نے کہا میں اندر جاؤں گا، جسے میں کہوں اے ہمارے استاد بس پکڑ لینا، وہی مسیح ہے۔ اس لیے کہ رومیوں کو کیا پتا تھا وہ مسیح کون ہے، وہ تو یہودی ہے، لہذا جیسے ہمارے ہاں پولیس والوں کو کیا پتا ہے وہ آئے ہیں، آئیڈینٹیفائی کون کرے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں کہوں گا اے میرے آقا، میرے استاد بس پکڑ لینا۔ اب یہ جب اندر داخل ہوا تو جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس کوٹڑی میں اس کی چھت پھٹی، 4 فرشتے نازل ہوئے، حضرت مسیح کو لے کر وہ چلے گئے، اور اس شخص کی شکل جو ہے وہ بدل دی گئی حضرت مسیح والی۔ اب یہ گھبرا کر باہر نکلا تو دوسرے حواریین جو تھے انہوں نے کہا اے ہمارے استاد، اور ادھر سے وہ سپاہی جو ہیں داخل ہو گئے، انہوں نے اسی کو قابو کیا، سولی وہ چڑھا ہے اصل میں، حضرت مسیح نہیں۔ لیکن یہ ساری تفاصیل جو ہیں یہ قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے۔ جب حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، تو ہمارے مفسرین کے پاس بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن یہ کہ یہ شہادت جو ہے یہ در حقیقت انہی کے گھر سے ہمیں ملی ہے۔ ناظرین کرام، تو آپ نے سنا کہ ڈاکٹر اسحاق صاحب بیان دے رہے ہیں کہ یہ جو عقیدہ حیات عیسیٰ کا ہے یہ عیسائیوں سے عقیدہ آیا ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، انجیل برنواس سے یہ جو ملتا ہے۔ تو ہمیں وہ عقیدہ بنانا چاہیے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اور جو صحابہ کرام کا ہے، یا جو قرآن پاک نے ہمیں بتایا ہے۔ تو ہمیں کسی سے ادھارا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عیسائیوں سے یا یہودیوں سے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور بھی علماء ہیں وہ کیا بیان دیتے ہیں۔ وہ حیات عیسیٰ کا عقیدہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ زاد المعاد میں حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال میں اٹھائے گئے، اس کی تائید کسی حدیث سے نہیں ہوتی۔ علامہ شامی کہتے ہیں انما یرا ان النصارى، یہ عیسائیوں کی روایت ہے۔ تفسیر فتح البیان میں بھی یہی لکھا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں یہ جو حیات عیسیٰ لوگوں میں مشہور ہے نیز سابی من گھڑت کہانی ہے۔ فتنہ عثمان کے بعد بواسطہ انصار بنی ہاشم پھیلی، اور یہ سابی اور یہودی تھے۔ سر سید احمد خان صاحب فرماتے ہیں علماء اسلام قبل اس کے کہ قرآن پاک پر غور کرتے، علماء نے نصارہ کی پیروی کرتے ہوئے یہ تسلیم کر لیا کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر زندہ چلے گئے۔ مولانا آزاد کلام لکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ اپنی ہر نوعیت کے اعتبار سے ایک مسیحی عقیدہ ہے اور اسلامی شکل میں نمودار ہوا ہے۔ علامہ شورائے لکھتے ہیں کہ عیسائی علماء نے یہودیوں کو دائرہ عیسائیت میں لانے کی خاطر حضرت عیسیٰ کے متعلق بے سر و پا باتیں عوام میں پھیلا دیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر چڑھ گئے ہیں اور قیامت کے قریب آ کر عیسائیوں کے دشمنوں کا قلع کما کریں گے۔ مزید غلام احمد پرویز لکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا زندہ آسمان پر اٹھا لیے جانے کا تصور مذہب عیسائیت میں بعد کی اختراع ہے۔
مزید عبد الکریم الخطیب عرب فرماتے ہیں قرآن کریم میں مسیح کے دوبارہ آنے کا کوئی ذکر نہیں۔ مسیح کے بارے میں اکثر روایت علماء نے اہل کتاب یعنی عیسائیوں نے اسلام میں داخل کی ہیں۔ عجیب بات ہے کہ آج کل کے نام نہاد مسلمان غیر احمدی عیسائیت کا عقیدہ رکھ کر عیسائیوں کا ساتھ دیتے ہیں اور الزام بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام پر دیتے ہیں اور عیسائیوں کا ایجنٹ قرار دیتے ہیں۔ حضرت بانی جماعت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے وقت میں عیسائیوں نے جب حملہ اسلام پر کیا اس وقت ان کے بڑے بڑے مولوی اسلام کو چھوڑ کر عیسائی ہو رہے تھے۔ چنانچہ جہاں ہزاروں لاکھوں مسلمان لوگ عیسائی ہو رہے تھے وہاں ان کے مولوی بھی عیسائی بن کر پادری بن رہے تھے اور اسلام کے خلاف زہر اگل رہے تھے، منہ سے بھی اور تحریری شکل میں بھی کتابیں لکھ کر شائع کر رہے تھے۔ مثلا مشہور پادری امام الدین پہلے مولوی اور آگرہ کی شاہی مسجد میں مفتی اور خطیب تھا۔ اسی طرح پادری برکت اللہ، پادری عبدالحق، پادری اکبر مسیح، پادری رجب علی، پادری صفدر علی، پادری حشمت اللہ وغیرہ سب مولوی تھے۔ ان کا ذکر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی کتب سے بھی ملتا ہے اور تاریخ سے بھی آپ کو مل سکتا ہے اور یہ ثابت ہے۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی ایک کتاب ہے سراج الدین، عیسائی کے 4 سوالوں کے جواب۔ یہ سراج الدین بھی پہلے مولوی تھا۔ ایسے 20 بدبخت مولوی تھے جو پادری بن کر اسلام کے خلاف زہر اگلنے لگے۔ سب سے بڑا ہتھیار عیسائیوں کا حیات مسیح کا عقیدہ تھا، جو قرآن سے بھی ثبوت دیتے کہ آپ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔ قرآن پاک کی جو آیت ہیں وہ پڑھتے، اگر عیسیٰ انسان ہوتے تو وفات پا جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کفار نے نشان مانگا تو آپ نے انکار کر دیا کہ میں بشر رسول ہوں، آسمان پر نہیں جا سکتا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بشر رسول ہوتے تو کبھی بھی زندہ آسمان پر نہ جاتے۔ اس آیت سے وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ثابت کرتے، اور پادری تو اس قدر کامیاب ہو رہے تھے اور اعلان کرتے تھے کہ جلد ہی آئندہ نعوذ باللہ چند سالوں میں مکہ اور مدینہ میں بھی یسوع مسیح کا پرچم لہرا دیں گے۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے اس وقت میں کوئی میدان میں نہ آیا۔ مرزا صاحب میدان میں آئے اور جواب دیا۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی ترجمہ قرآن مطبوع 1934 کی دباچہ میں مولوی نور محمد نقش بندی فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں پادری لہفرائے پادریوں کی بہت بڑی جماعت لے کر اور حلف اٹھا کر ولایت سے یعنی انگلستان سے چلا کہ تھوڑے عرصہ میں تمام ہندوستان کو عیسائی بنا لوں گا۔ ہندوستان میں داخل ہو کر بڑا تلاطم برپا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جسم خاکی آسمان پر زندہ موجود ہونے اور دوسرے انبیاء کے زمین میں مدفون ہونے کا جملہ عوام کے لیے اس کے خیال میں کارگر ہوا۔ تب حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور لہرائے اور اس کی جماعت سے کہا کہ جس عیسیٰ کا تم انتظار کر رہے ہو، تم نام لیتے ہو، وہ دوسرے انسانوں کی طرح فوت ہو کر دفن ہو چکے ہیں، اور جس کے آنے کی خبر ہے، جس کا تم نام لیتے ہو، وہ میں ہوں۔ بس اگر تم سعادت مند ہو تو مجھے قبول کر لو۔ اس ترتیب سے اس نے لہرائے کو اس قدر تنگ کیا کہ اس کا اپنا پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا۔ اس ترتیب سے ہندوستان سے لے کر ولایت تک کے پادریوں کو شکست دی۔ مولانا سید حبیب صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت کے آریہ اور مسیحی مبلغ اسلام پر بے پناہ حملے کر رہے تھے۔ علماء کامیاب نہ ہوئے۔ اس وقت مرزا صاحب میدان میں اترے اور انہوں نے مسیحی پادریوں اور آریہ کے مقابلہ میں اسلام کی طرف سے سینہ سپر ہونے کا تہیہ کر لیا۔ مزید لکھتے ہیں کہ مجھے یہ کہنے میں ذرا باک نہیں کہ مرزا صاحب نے اس فرض کو نہایت خوبی اور خوش اسلوبی سے ادا کیا اور مخالفین کے دانت کھٹے کر دیے۔ مزید آپ مولانا اسرار صاحب جو کہ ڈاکٹر ہیں ان کی زبانی سن سکتے ہیں۔ عیسائی مشنریز کو ساتھ مناظرے کر کے غلام احمد نے
انہیں شکستیں دی. اور ایک زبردست جو ایک وائلنٹ تحریک اٹھ گئی تھی، یہ ستیارتھ پرکاش کا جو مصنف تھا، آریہ سماج، تو آریہ سماج کے لوگوں سے بھی اس نے مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی. ناظرین کرام، مولانا آزاد کلام نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو اسلام کا فتح نصیب جرنیل قرار دیا. مرزا حیرت دہلوی صاحب فرماتے ہیں کہ کسی بڑے سے بڑے آریہ اور پادری کو یہ مجال نہ تھی کہ وہ مرحوم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے مقابلہ میں زبان کھول سکتا. حضرت مرزا صاحب علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے دوستو، اب میری ایک آخری وصیت کو سنو اور ایک راز کی بات کہتا ہوں. اس کو خوب یاد رکھو کہ تم اپنے ان تمام مناظرات کا جو عیسائیوں سے تمہیں پیش آتے ہیں پہلو بدل لو اور عیسائیوں پر یہ ثابت کر دو کہ در حقیقت مسیح ابن مریم ہمیشہ کے لیے فوت ہو چکا ہے. یہی ایک بحث ہے جس میں فتح یاب ہونے سے تم عیسائی مذہب کے روئے زمین سے صف لپیٹ دو گے. تمہیں کچھ بھی ضرورت نہیں کہ دوسرے لمبے لمبے جھگڑوں میں اپنے اوقات عزیز کو ضائع کرو. صرف مسیح ابن مریم کی وفات پر زور دو اور پھر زور دلائل سے عیسائیوں کو لاجواب اور ساکت کر دو. جب تم مسیح کا مردوں میں داخل ہونا ثابت کر دو گے اور عیسائیوں کے دلوں میں نقش کرو گے تو اس وقت تم سمجھ لو کہ آج عیسائی مذہب دنیا سے رخصت ہوا. یقیناً سمجھو کہ اب جب تک ان کا خدا فوت نہ ہو ان کا مذہب بھی فوت نہیں ہو سکتا، اور دوسری تمام بحثیں ان کے ساتھ عبث ہیں. ان کے مذہب کا ایک ہی ستون ہے اور وہ یہ ہے کہ اب تک مسیح ابن مریم آسمان پر زندہ بیٹھا ہے. اس ستون کو پاش کرو، پھر نظر اٹھا کر دیکھو کہ عیسائی مذہب دنیا میں کہاں ہے. تو ناظرین کرام، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. خاکسار اب اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ